ایمان پر خاتمہ یا الہی، ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے ایمان کی شاخیں کا سلسلہ ہے۔ اس سے پہلے کہ بیان کا باقاعدہ آغاز ہو، اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے آئیے مزید اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ نیت بندے کو جنت میں داخل کرا دیتی ہے۔ عالم نیت شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ نیک کام بغیر اچھی نیت کے کار ثواب نہیں ہوتا، اور نیک کام میں جس قدر اچھی اچھی نیتیں ہوں گی اس قدر ثواب بڑھتا چلا جائے گا۔ آئیے حسب حال یہاں موجود اسلامی بھائی بھی، میں بھی اور مدنی چینل کے ناظرین بھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں۔ اول تاخر بیان میں شریک رہوں گا۔ بلا وجہ کپڑے، بدن، سر یا داڑھی کے بال سہلانے، دریوں سے اگر ہوئی تو دھاگے نوچنے، انگلیوں سے فرش پر کھیلنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، دوسروں کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر بیان سنوں گا۔ صلو علی الحبیب، ذکر اللہ، توبو الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دل جوئی کی نیت سے نمایاں آواز سے جواب دوں گا۔ ضرورتاً سمٹ کر سرک کر دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا۔ دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، گھورنے، جھڑکنے، الجھنے سے بچوں گا۔ حسب موقع عز و جل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پڑھوں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، بنیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا۔ میں بھی کچھ نیت کر لیتا ہوں۔ مدنی قافلے، مدنی انعامات، مدرسۃ المدینہ بالغان نیز علاقہ دورہ برائے نیکی کی دعوت کی رغبت دلاؤں گا۔ کہہ کہا لگانے اور لگوانے سے بچوں گا۔ فالتو جملے اور غیر ضروری الفاظ سے پرہیز کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبو الی اللہ، استغفر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فتاوی رضویہ شریف جلد 23 صفحہ 122 پر نقل کرتے ہیں، حضرت ابو المواہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن تم 1,00,000 بندوں کی شفاعت کرو گے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کیسے اس قابل ہوا؟ ارشاد فرمایا اس لیے کہ تم مجھ پر درود پڑھ کر اس کا ثواب مجھے نذر کر دیتے ہو۔ تو ثواب نذر کرنے کا طریقہ بھی آئیے سیکھ لیتے ہیں۔
طریقہ یہ ہے کہ پڑھتے وقت ثواب نظر کرنے کی دل میں نیت کر لے، یا قبل یا بعد زبان سے یہ بھی کہہ لے کہ اس درود شریف کا ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرتا ہوں۔ اور امیر اہل سنت عاشق ماہ رسالت تو بڑی پیاری توجہ دلاتے ہیں کہ جب کبھی اجتماعی طور پر کہیں درود شریف پڑھنے کا ترغیب ہوتی ہے تو آپ فرماتے ہیں آنکھیں بند کر کے سبز سبز گنبد کا تصور باندھ کر درود پاک پڑھ لیں۔ تو آئیے سبز سبز گنبد کا تصور باندھ کر ہم بھی درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کر لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک بادشاہ اپنے مصاحبوں کے ساتھ کسی باغ کے قریب سے گزر رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ باغ میں سے کوئی شخص سنگریزے یعنی چھوٹے چھوٹے پتھر پھینک رہا ہے۔ ایک سنگریزہ خود اس بادشاہ کو بھی آ کر لگا۔ اس نے خدام کو دوڑایا کہ جا کر سنگریزے پھینکنے والے کو پکڑ کر لے کر آؤ۔ چنانچہ خدام نے ایک گنوار کو حاضر کر دیا۔ بادشاہ نے اس گنوار سے پوچھا کہ یہ سنگریزے تم نے کہاں سے حاصل کیے؟ اس نے ڈرتے ڈرتے کہا کہ میں ویرانے کی سیر کر رہا تھا، میری نظر ان خوبصورت سنگریزے یعنی چھوٹے چھوٹے پتھروں پر پڑی، میں نے ان کو اپنی جھولی میں بھر لیا، پھر پھرتا پھراتا اس باغ کی طرف آ نکلا اور پھل توڑنے کے لیے یہ سنگریزے استعمال کر لیے۔ بادشاہ نے کہا کہ تم ان سنگریزوں کی قیمت جانتے ہو؟ اس نے عرض کی نہیں۔ تو بادشاہ بولا یہ پتھر کے ٹکڑے دراصل انمول ہیرے تھے جنہیں تم نادانی کے سبب ضائع کر چکے۔ اس پر وہ شخص افسوس کرنے لگا۔ اس کا اب افسوس کرنا بیکار تھا کہ وہ انمول ہیرے اس کے ہاتھ سے نکل چکے تھے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہماری زندگی جو ہم گزار رہے ہیں، اس کے جو لمحات ہیں، جو وقت ہم گزار رہے ہیں، یہ وقت ایک طور پر دیکھا جائے تو انمول ہیرے ہیں۔ اگر ان کو ہم بیکار ضائع کر دیں تو حسرت و ندامت کے سوا کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ اللہ عز و جل نے انسان کو ایک مقررہ وقت کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے اور ایک خاص مقصد کے تحت بھیجا ہے۔ چنانچہ پارہ 18 سورۃ المومنون کی آیت نمبر 115 میں ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ ترجمہ کنز ایمان کہ تو کیا یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا اور تمہیں ہماری طرف پھرنا نہیں؟ تو خزانہ العرفان میں اس آیت مقدسہ کے تحت لکھا ہے کہ کیا تمہیں آخرت میں جزا کے لیے اٹھنا نہیں، بلکہ تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا کہ تم پر عبادت لازم کریں، اور آخرت میں تم ہماری طرف لوٹ کر جب آؤ تو ہم تمہیں اعمال کی بہتر جزا دیں۔ موت و حیات کی پیدائش کا سبب بیان کرتے ہوئے پارہ 29 سورۃ الملک آیت نمبر 2 میں ارشاد ہوتا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ترجمہ کنز ایمان کہ وہ جس نے موت اور زندگی پیدا کی کہ تمہاری جانچ ہو تم میں کس کا کام زیادہ اچھا ہے۔
تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، انسانی زندگی یہ رب العزت کا ایک بہت بڑا عطیہ ہے۔ اس زندگی کو اس کے مقرر کردہ اصول و ضوابط کے مطابق بسر کرنے کا نام ہی بندگی ہے۔ اور کسی نے بڑی پیاری بات ایک شعر میں کہی کہ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، سونے والے رب کو سجدہ کر کے سو، کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو، کیا خبر تیری صبح ہو نہیں، تو کہیں صبح ہو نہ ہو زیر زمین۔ تو میرے بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اسلام اپنے جاننے اور ماننے والوں کو ایک پورا ضابطۂ حیات عطا فرماتا ہے۔ وہ انسان کو تصورات و خیالات کے دائرے میں رہ کر مقید کرنے کے بجائے ایک ایسی زمین پر رہنا سکھاتا ہے جو حقائق اور واقعات کی جا ہے۔ وہ لوگوں سے پرواز کرنے والے فرشتے سمجھ کر معاملہ نہیں کرتا، بلکہ معاملات کرنے والے، کھانے پینے والے، بازاروں میں چلنے پھرنے والے انسان سمجھ کر معاملہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق اس طرح فرمائی کہ جس طرح کھانا پینا تقاضۂ فطرت ہے، اسی طرح شادہ و فرحہ رہنا، ہنسنا، کاروبار کرنا بھی ظاہر اس کے روزمرہ کے معاملات میں داخل ہے۔ اس سلسلے میں حضرت سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، پوچھنے لگے کہ آپ کا کیا حال ہے؟ میں نے کہا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منافق ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا یہ کیا کہتے ہو؟ میں نے کہا کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں ہوتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جنت و دوزخ کے بیان فرماتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے گویا ہم جنت و دوزخ کو دیکھ رہے ہیں، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں نہیں ہوتے تو عورتوں، بچوں اور کاروبار میں دل لگ جاتا ہے اور ہم جنت دوزخ کو بھول جاتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ قسم بخدا ہمارا بھی یہی حال ہے۔ تو سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پھر میں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں امت کے غم گسار آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حنظلہ منافق ہو گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہے؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ کی خدمت عالیہ میں ہوتے ہیں اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت اور دوزخ کا ذکر فرماتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے گویا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن
جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سے چلے جاتے ہیں تو بیوی بچوں اور کاروبار میں دل لگ جاتا ہے، جنت دوزخ کو ہم بھول جاتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری صحبت میں جو تم کیفیت محسوس کرتے ہو، اگر اسی پر قائم رہتے، اسی طرح یاد رکھتے تو فرشتے آ کر تم سے بستروں اور راستوں میں مصافحہ کرتے۔ لیکن اے حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ یکساں کیفیت نہیں رہتی۔ تو ہمیں میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اپنی زندگی کا جو طریقہ کار ہم نے وضع کیا ہے، ہم کو اس کو چیک کرنا ہے کہ آیا یہ شریعت کے مطابق ہے یا نہیں۔ اب جوانی تو دیوانی ہوتی ہے، کوئی کہے جناب ابھی تو ہم جوان ہیں، جو عیش کوشیاں کرنی ہم کرتے رہے، نہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمیں زندگی گزارنے کا ایک ضابطہ حیات دیا گیا ہے، ایک طریقہ کار دیا گیا ہے۔ جس طرح اگر کوئی شخص ہے، اس کا ہاتھ ہے، وہ اپنا ہاتھ چلاتا ہے اور کہتا ہے کہ جناب یہ میرا ہاتھ میں جس طرح چاہوں چلاؤں، ہم بھی کہیں گے جناب آپ اپنے ہاتھ کے مالک ہیں، جس طرح چاہے چلائیں، لیکن اس ہاتھ کو چلانے کی جو آزادی ہے وہ کسی کی ناک تک ہے نا۔ اب وہ ہاتھ چلاتے چلاتے کسی کے منہ پہ مارے، کسی کی ناک پہ مارے تو ہم اس کی اجازت تو نہیں دیں گے، اس کو یہی کہیں گے کہ جناب آپ ہاتھ ضرور چلائیں لیکن کسی کی ناک پر نہیں ماریں گے، آپ کسی کو بے وجہ نہیں ماریں گے آپ۔ تو اس طرح زندگی ہمیں جو گزارنی ہے وہ اس کا ایک طریقہ کار ملا ہے، اور اگر فی زمانہ ہم اپنے انداز زندگی پر غور کرتے ہیں، جب اپنی کیفیات پر غور کرتے ہیں، میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو ایسے معاملات، ایسی مشغولیات میں مصروف کیے ہوئے ہیں جو فضولیات کے ساتھ ساتھ ناجائز و حرام بھی ہے۔ اور یاد رکھیے، جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دنیا کی کسی چیز کا دکھ ہوگا نہ افسوس ہوگا، لیکن جو وقت یوں ہی گزر گیا اس کا افسوس کریں گے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اہل جنت کو کسی چیز کا بھی افسوس نہیں ہوگا سوائے اس ساتھ یعنی گھڑی کے جو دنیا میں اللہ عز و جل کے ذکر کے بغیر گزر گئی۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، وہ تمام تفریحات، وہ تمام کھیل جو اسلامی اصولوں سے ٹکراتے ہیں وہ حرام ہیں، اور ایسے تمام کھیل جن میں جوا ہو وہ جائز نہیں۔ مثلا چوسر، شطرنج، تاش، اور فی زمانہ تو تقریباً ہر ہی شعبے میں جوئے کو داخل کر دیا جاتا ہے، کسی نہ کسی طرح دو افراد آپس میں شرط لگاتے ہیں اور ناجائز و حرام کے کاموں میں پڑ جاتے ہیں۔ اسی طرح تفریح کے نام پر، ٹائم پاس کرنے کے نام پر ایسی کتابیں پڑھتے ہیں جو فحش ہوتی ہیں، یا فی زمانہ انٹرنیٹ پر جناب چیٹنگ کے نام پر، مختلف ویب سائٹس کے وزٹ کے نام پر بے حیائی کے مناظر دیکھتے ہیں، جس سے شہوت ابھرتی ہے، جس سے جرائم کی ترغیب ملتی ہے، اور بے دینی کے معاملات اس سے سیکھنے کو ہوتے ہیں، یا وقت ہی برباد ہوتا ہے۔ سورۃ اللقمان کی 6 آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، کہ اور کچھ لوگ کھیل کی باتیں خریدتے ہیں، اور کچھ لوگ کھیل کی باتیں خریدتے ہیں کہ اللہ عز و جل کی راہ سے بہکا دیں، بے سمجھے اور اسے ہنسی بنا لیں، ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ خزائن العرفان میں اس آیت کے تحت لہو ہر اس باطل کو کہتے ہیں جو آدمی کو نیکی سے اور کام کی باتوں سے غفلت میں ڈالے۔ انٹرنیٹ پہ کیسے کیسے ویب سائٹس کے مناظر ہوتے ہیں، مختلف گیمز پر انسان اتنا ڈوب جاتا ہے، رات بھر گزر جاتی ہے، احساس نہیں ہوتا۔ کہانیاں، افسانے یہ پڑھنے کے جو شائقین ہوتے ہیں وہ بھی اپنا وقت کتنا برباد کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول امیر اہل سنت اپنی کتاب میں نقل فرماتے ہیں کہ یہ آیت نضر بن حارث بن کلدہ کے حق میں نازل ہوئی، جو تجارت کے سلسلے میں دوسرے ملکوں کا سفر کیا کرتا تھا۔ اس نے عجمیوں کی کتابیں خریدی جن میں قصے کہانیاں تھیں، وہ قریش کو سناتا اور کہتا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں عاد و سمود کے واقعات سناتے ہیں، اور میں رستم، اسفندار اور شاہان فارس کی کہانیاں سناتا ہوں۔
کچھ لوگ ان کہانیوں میں مشغول ہو گئے اور قرآن پاک سننے سے رہ گئے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اور کچھ لوگ کھیل کی باتیں خریدتے ہیں کہ اللہ عز و جل کی راہ سے بہکا دیں، بے سمجھے اور اسے ہنسی بنا لیں، ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، چاہے مذہبی وضاقتہ والا بھی ہو، وہ بھی غور کریں کہ میری جو زندگی کا جو میں وقت گزارتا ہوں، یہ وقت کن کاموں میں گزرتا ہے۔ امیر علیہ وسلم نے بارہا اپنے رسائل میں، اپنے مدنی مذاکروں میں اس کی توجہ دلاتے ہیں۔ بڑی پیاری کیلکولیشن آپ نے عطا فرمائی کہ اگر کوئی شخص 60 سال کی عمر پاتا ہے، 8 گھنٹے اگر دن بھر وہ سوتا ہے، تو گویا اس نے اپنے 20 سال تو صرف سونے میں ہی گزار دیے۔ تو اب ہم سوچیں کہ ہم 8 گھنٹے سو بھی رہے ہیں، اور جناب جو وقت مل رہا ہے تو میسیجز کے ذریعے، فون پر بات کے ذریعے، نیٹ پر بےہودہ مناظر دیکھنے کے ذریعے، تو گانے باجے سننے کے ذریعے، تو بدنگاہی کے مناظر دیکھنے کے ذریعے، تو زندگی ہماری یوں ہی گزرتی جا رہی ہے۔ اور میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن ملفوظات اعلیٰ حضرت میں نقل فرماتے ہیں کہ ناجائز بات کا تماشا دیکھنا بھی ناجائز ہے۔ بندر ریچھ نچانا، بندر نچانا حرام ہے، اس کا تماشا دیکھنا بھی حرام ہے۔ در مختار اور حاشیہ علامہ طہطاوی میں اس مسائل کی تصریح یعنی واضح بیان ہے، اور آج کل لوگ ان احکام سے غافل ہیں۔ متقی لوگ جن کو شریعت کی احتیاط ہے، نا واقفی سے ریچھ یا بندر کا تماشا یا مرغوں کی پالی یعنی ترکیب سے کروائی جانے والی مرغوں کی لڑائی دیکھتے ہیں، اور نہیں جانتے کہ اس سے گناہگار ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ اگر کوئی مجمع خیر یعنی بھلائی کا اجتماع وغیرہ کا ہو اور وہ نہ جانے پائے اور خبر ملنے پر اس نے افسوس کیا، تو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا حاضرین کو۔ اور اگر مجمع شر یعنی برائی کا مجمع، مثلا میوزیکل پروگرام کہیں ہوا، اور اس نے اپنے نہ جانے پر افسوس کیا، تو جو گناہ ان حاضرین پر ہوگا وہ اس پر بھی ہوگا۔ مولا مجھ کو نیک بنا دے، غور کر لیں، بظاہر نیک ہیں، ہوں بظاہر نیک صورت، کر بھی دے مجھ کو نیک سیرت، ظاہر اچھا ہے باطن برا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ مولا مجھ کو نیک بنا دے، اپنی الفت دل میں بسا دے، اپنی الفت دل میں بسا دے، بہرے صفاؤ بہرے مروا، بہرے صفاؤ بہرے مروا، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، غور کرتے جائیں کہ آج واقعی ہمارے اپنے معاملات کس قدر بگڑ چکے، اور ہم کس قدر بے حیائی اور بے غیرتی والے کاموں میں دن بدن مصروف ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان قریب میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو زنا، ریشم، شراب اور باجوں کو حلال سمجھیں گے۔ ایک اور مقام پر فرمایا کہ ان قریب میری امت کے کچھ لوگ شراب پئیں گے اور ان کا نام بدل دیں گے، ان کے سروں پر ناچ گانے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو زمین میں دھسا دے گا اور ان میں سے بعض کو خنزیر اور بندر بنا دے گا۔ تو اگر ہم دیکھیں تو ایک بہت بڑا وقت ہمارا موسیقی، گانے سننے، دیکھنے میں بھی گزرتا ہے۔ یاد رکھیے، یہ موسیقی
کا بڑا نقصان یہی ہے کہ انسان کو مادی جسم کی لذتوں میں فنا کر دیتے ہیں اور اسے روح کی پیاس اور طلب سے ناآشنا اور غافل کر دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے انسان حق سے موڑ لیتا ہے اور اپنی منزل سے دور ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے، یہ موسیقی، یہ گانے باجے انسان کو دنیا اور آخرت کی فکروں سے غافل کر دیتی ہیں، آدمی کا وقت برباد ہوتا ہے۔ اس کی بڑی سخت مذمت اور اس پر مبتلا ہونے والوں کے لیے سخت وعیدیں احادیث مبارکہ میں موجود ہیں۔ چنانچہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس امت میں بھی زمین دھسنے، صورت مسخ ہونے، پتھروں کی بارش کے واقعات ہوں گے۔ مسلمانوں میں سے ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسا کب ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب گانے والی عورتوں اور باجوں کا عام رواج ہو جائے گا اور کثرت سے شراب پی جائے گی۔ آج دیکھیں کون سا ایسا موقع ہے کہ جس میں گانے نہیں ہیں، جس میں میوزک نہیں ہوتا ہے؟ اور امیر اہل سنت تو یہاں تک فرماتے کہ بظاہر نیک نظر آنے والا بھی، اس کی بھی اگر موبائل کی ٹیون بجتی ہے تو اس میں بھی موسیقی ہوتی ہے، جس سے پتا چلتا ہے کہ بظاہر یہ داڑھی والا بھی ہے، امامے والا بھی ہے، مسجد میں آنے جانے والا بھی ہے، لیکن اس کو موسیقی سے پیار ہے، جبھی تو اس نے ٹیون رکھی ہوئی ہے۔ اگر اس کو نفرت ہوتی تو یہ ٹیون کیوں رکھتا؟ تو یاد رکھیے کہ یہ گانے باجے جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ حضرت سیدنا داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیش کردہ ایک روایت کا خلاصہ ہے کہ اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کو بے حد سریلی آواز عطا فرمائی تھی۔ آپ علیہ السلام کی خوش الہانی سے پہاڑ وجد میں آ جاتے، پرندے اڑتے اڑتے گر پڑتے، چرندے اور درندے آواز سن کر جنگلوں سے نکل آتے، درخت جھومنے لگتے، بہتا پانی تھم جاتا، جنگلی جانور وغیرہ ایک ایک ماہ تک کھانا پینا چھوڑ دیتے، چھوٹے بچے رونا اور دودھ مانگنا ترک کر دیتے۔ آپ کی پرسوز آواز سن کر بعض اوقات انسانوں کی روحیں پرواز کر جاتی۔ ایک بار آپ کی پرسوز آواز سن کر 100 عورتیں وفات پا گئیں۔ شیطان آپ کے انداز تبلیغ سے بہت پریشان تھا۔ آخر کار اس نے بنسری اور تمبورا بنایا، خوب گانا بجایا۔ اب لوگ 2 گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ جو سعادت مند تھے سیدنا داؤد علیہ السلام کی پرسوز آواز کے شیدائی ہوئے، اور جو گمراہ تھے وہ شیطان کے سازوں اور گانوں کی طرف مائل ہو گئے۔ تو گانے باجے یہ شیطان ہی کی ایجاد ہیں، اور یہ گانا یاد رکھیے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ شہوت کو ابھارتا ہے، انسان کو بے غیرت بناتا ہے۔ چنانچہ حضرت جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ تعالیٰ نقل فرماتے ہیں کہ گانے باجے سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ یہ شہوت کو ابھارتے اور غیرت کو برباد کرتے ہیں، اور یہ شراب کے قائم مقام ہیں کہ اس میں نشے کی سی تاثیر ہے۔ تو فلمیں ڈرامے دیکھنے والوں، گانے باجے سننے والوں، کھیل تماشے کا شوق رکھنے والوں کو چاہیے کہ فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ لقمان کی 6 آیت میں ارشاد فرماتا ہے کہ اور کچھ لوگ کھیل کی باتیں خریدتے ہیں کہ اللہ عز و جل کی راہ سے بہکا دیں، بے سمجھے اور اسے ہنسی بنا لے، ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ تو یہ عذاب ہم سے برداشت نہیں ہوگا۔ کئی نمازی ہوتے ہیں، بعض اوقات کھیل کے ایسے رسیا ہو جاتے ہیں، ایسے ڈوب جاتے ہیں کہ بسا اوقات جماعتیں ترک ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ نمازیں بھی چھوٹ جاتی ہیں۔ اور یہ گانا یہ ہمارے معاشرے میں ایسا ناسور کی طرح پھیلتا جا رہا ہے کہ آج اگر کسی کے یہاں کوئی تقریب ہوتی ہے، خوب ڈھول بجائے جاتے ہیں، خوب گانے ریکارڈنگ کی جاتی ہے، میوزیکل فنکشن کیے جاتے ہیں، بے حیائی کہ ان معاملات کرنے والی عورتوں کو بلایا جاتا ہے، کچھ ایسے فنکشنز رکھے جاتے ہیں اور نادان مسلمان اپنا وقت برباد کرتا ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس گانے سے اپنی جان چھڑائیے، ورنہ اس کا عذاب برداشت نہیں ہوگا۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو گانے والی کے پاس بیٹھے کان لگا کر دھیان سے سنے، اللہ عز و جل بروز قیامت اس کے کانوں میں سیسا اونڈے لے گا۔ حضرت ضحاک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، گانا دل کو خراب
اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم بعض اوقات دکان پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور یہی گانے ہم اپنی دکان پر بجاتے ہیں۔ بعض نادان جب جو ٹی وی رکھا ہوا ہے، اب آپ اپنے گھر میں اپنے جو ٹی وی ہے اس سے اپنے کسٹمرز کو کچھ ٹریٹمنٹ دینا چاہتے ہیں۔ اب آپ نے اگر فلم لگائی تو اگر وہ فلم آپ نے لگائی، آپ دیکھتے آپ اکیلے گناہ گار ہوتے۔ اب اس گانے کو جو آپ نے بجایا، جس کے کان میں یہ آواز جائے گی وہ بھی گناہ گار ہوگا اگر نہیں بچے گا، اور آپ بھی گناہ گار ہوں گے۔ جس ٹی وی کو آپ نے اپنے ٹی وی اسکرین پہ لگایا ہے، چاہے آپ ٹی وی بیچتے ہیں، اگر ٹی وی کی دکانیں ہیں، ایسے بے حیائی کے مناظر چلتے ہی رہتے ہیں، تو اگر ایسے مناظر آپ کی ٹی وی پر چل رہے ہیں، اگر آپ نے خود چلایا، اکیلے دیکھے، اکیلے گناہ گار ہوئے، سینکڑوں ہزاروں لاکھوں نے دیکھا، لاکھوں گناہ گار ہوں گے۔ آپ نے گانے کی کیسٹ کو ڈب کیا، اگر اکیلے ڈب کرتے، اکیلے سنتے، آپ اکیلے گناہ گار ہوتے۔ آپ کی ڈب کی ہوئی کیسٹ کو لاکھوں لاکھ لوگوں نے سنا، وہ لاکھوں لاکھ لوگوں کا گناہ بھی آپ کے سر آ رہا ہے۔ سوچیں، غور کریں۔ اور پھر اگر گھر میں کوئی ایسی تقریب ہے، اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، آپ کی بیٹی کی شادی ہوئی، بیٹے کی شادی ہوئی، کوئی ایسی خوشی کا موقع ہوا، فوراً بڑے بڑے اسپیکر لگائے جاتے ہیں، فوراً میوزیکل پروگرام کیے جاتے ہیں، اور باقاعدہ جو سرپرست ہوتے ہیں، داڑھی والے، مذہبی حلیے والے، وہ آگے بیٹھ کر تماشا دیکھتے ہیں۔ اب سوچیں کہ آپ کی سرپرستی ہے یا آپ کی پشت پناہی ہے ان لوگوں کو، کیونکہ آپ اگر دو لفظ بولیں کہ خبردار میرے گھر میں یہ کام نہیں ہوگا، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کام نہیں ہوتا، لیکن آپ نے ان کو ڈھیل دی، آپ نے ان کو چھوٹ دی، نتیجہ آپ کی موجودگی میں یہ کام ہو رہا ہے۔ اور بعض اوقات جب ان کو سمجھایا جاتا ہے تو جواب ملتا ہے، واہ صاحب، اللہ عز و جل نے پہلی خوشی دکھائی ہے اور گانا باجا نہ کریں، بس جی خوشی کے وقت سب چلتا ہے۔ تو ارے نادانو، خوشی کے وقت اللہ عز و جل کا شکر ادا کیا جاتا ہے تاکہ یہ خوشیاں طویل ہو جائیں۔ اللہ نے آپ کی بیٹی کا رشتہ کیا ہے، یہ خوشی ہے، آپ کا ایک فرض ادا ہو رہا ہے، آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ مولا تیرا کرم ہے کہ تو نے مجھے اس فرض سے سبک دوشی عطا کی۔ آپ سجدہ شکر کرتے، نوافل پڑھتے، ذکر و اذکار کرتے، تو اس سے خوشی یا خوشیاں طویل ہو جاتی، لیکن آپ نافرمانی کر رہے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس نافرمانی کی نحوست سے اکلوتی بیٹی دلہن بننے کے 8ویں دن روٹ کر میکے آ بیٹھے، اور مزید 8 دن کے بعد 3 طلاق کا پرچہ آ پہنچے، اور ساری خوشیاں دھول میں مل جائیں۔ یا دھوم دھام سے ناچ گانوں کی دھما چوکڑی میں بیائی دلہن 9 ماہ کے بعد پہلی زچگی میں موت کی گھاٹ اتر جائے۔ ایسے واقعات نہیں دیکھے ہم نے۔ امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ جو شخص ہنستا ہنستا گناہ کرتا ہے، یہ ہنستے ہنستے گناہ ہوتے ہیں، تالیاں بجائی جا رہی ہیں، بچے ناچ رہے ہیں، بیٹیاں ناچ رہی ہیں، بہو ناچ رہی ہے، گھر کی جوان لڑکیاں ناچ رہی ہیں، اور مووی مین ان کی بے حیائی کے مناظر کو بنا رہا ہے۔ مووی ہماری غیرت کو جوش نہیں آ رہا، غیرت مر گئی، اور ہم اپنی پشت پناہی کر کے سارے مناظر کر رہے۔ تو یاد رکھیے، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ جو ہنس ہنس کر گناہ کرے گا وہ روتا ہوا جہنم میں داخل ہوگا۔ تو اگر آپ اس مرض میں بھی مبتلا ہیں، مدنی چینل کے ناظرین میں سے بھی اگر کوئی گانے گاتا ہے، بے حیائی کے کام کرتا ہے، توبہ کرے کہ کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی، کہ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز کوفہ میں کسی مقام سے گزر رہے تھے۔ ایک گھر کے پاس زازان نامی مشہور گویہ نہایت ہی سریلی آواز میں گانا گا رہا تھا۔ کچھ اوباش لوگ شراب کے نشے میں مست گانے باجے کی دھن پر جھوم رہے تھے۔ اب دیکھیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدنی سوچ دیکھیں، اچھی آواز سنی تو فرماتے کتنی پیاری آواز ہے، اگر یہ آواز قرات قرآن پاک کے لیے استعمال ہوتی تو کچھ اور بات ہوتی۔ سبحان اللہ۔ یہ فرما کر مبارک چادر اس گویے کے سر پر ڈال دی اور تشریف لے گئے۔ زازان نے لوگوں سے پوچھا یہ کون تھے؟ فرمائے مشہور صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہا کیا فرما رہے تھے؟ کیا فرما رہے تھے کتنی پیاری آواز ہے،
اگر یہ آواز قرات قرآن کے لیے ہوتی تو کچھ اور بات ہوتی. یہ بات سننی تھی کہ اس پر رقت طاری ہو گئی. اٹھا اپنا باجا زمین پر دے مارا, باجے کے پرخچے اڑ گئے. روتا ہوا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ نے اس کو گلے لگایا, خود بھی رونے لگے اور فرمایا کہ جس نے اللہ رب العزت سے محبت کی میں اس سے کیوں محبت نہ کروں. زازان نے گانے باجے سے توبہ کی, عبداللہ ابن عباس کی بارگاہ میں رہنا شروع کیا, قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی اور علوم اسلامیہ میں ایسا کمال حاصل کیا کہ بہت بڑے امام بن گئے. آپ سمجھتے ہیں جناب بہت بڑا کھلاڑی بنوں گا تب میری شہرت ہوگی, بہت بڑا گلوکار بنوں گا تب میری شہرت ہوگی. جناب میرے تو اتنے واہ واہ چاہنے والے. آئیے دین کے کاموں میں اپنے آپ کو استعمال کیجئے. آواز ہے نعتیں پڑھیے, آواز ہے قرآن پڑھیے. اگر آپ کے پاس ٹیلنٹ ہے اس ٹیلنٹ کو دین کے کاموں میں استعمال کیجئے. اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی عزت عطا فرمائے گا. بہرحال میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, پھر اسی طرح جو ہمارے کھیل تماشوں کا معاملہ ہوتا ہے تو اس میں بھی بدقسمتی سے جوئے کا عنصر بہت بڑھتا جا رہا ہے. شرطیں لگائی جا رہی ہیں اور اس کے بارے میں بھی سخت مذمت قرآن و حدیث میں بیان ہوئی. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے, ترجمہ کنز الایمان, تم سے شراب اور جوئے کا حکم پوچھتے ہیں, تم فرما دو ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ دنیاوی نفع بھی, اور ان کا گناہ ان کے نفع سے بڑا ہے. ان کا گناہ ان کے نفع سے بڑا ہے. مفتی صاحب اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جوئے کا مال کبھی مفت مال آتا ہے اور خرابیوں کا کیا شمار, عقل کا زوال, غیر و حمیت کا زوال, عبادت سے محرومی, لوگوں سے عداوتیں یعنی دشمنیاں, سب کی نظر میں خوار اور دولت و مال کی بربادی ہے. تو اس جوئے کی لعنت سے بھی ہمیں بچنا ہے کہ اس کی حدیث پاک میں بھی بڑی سخت مذمت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جس نے نر و شیر یعنی جوا کھیلنے کے سامان سے جوا کھیلا گویا اس نے اپنا ہاتھ خنزیر کے گوشت اور خون میں ڈبویا. ایک اور ارشاد عبرت بنیاد ہے, جس شخص نے اپنے ساتھی سے کہا آؤ جوا کھیلیں تو اس کہنے والے کو چاہیے کہ صدقہ کرے. تو آج جوئے کی رقم بہت ہر طرح سے حاصل کی جا رہی ہے. یاد رکھیے جوئے کی تعریف میر سید شریف جرجانی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ ہر وہ کھیل جس میں یہ شرط ہو کہ ناکام ہونے والے کی کوئی چیز کامیاب ہونے والے کو دی جائے گی, یہ جوا ہے. اور یہ طرح طرح کے انداز میں لاٹریوں کے حوالے سے کہ لاٹریوں کے نام دیے جائے کہ 10 روپے دیں آپ کو 10 لاکھ روپے ملیں گے. اب نادان لاٹریاں لے کے رکھیں گے تو جناب اگر آپ کا نمبر نہیں نکلا تو آپ کا تو پیسہ گیا, اور یہ چند لاکھ بانٹ کے کروڑوں روپے کماتے ہیں. اسی طرح موبائل پر میسیجز چلائے جاتے ہیں کہ جناب آپ یہ بتائیں کون سی ٹیم جیتے گی, پاکستان کس دن بنا تھا. اس طرح کے سوالات بھیجے جاتے ہیں کہ آپ کے 10 روپے ہی کٹیں گے, ہو سکتا ہے آپ جیت جائیں تو آپ کو کروڑ روپے ملیں گے. اور نادان سمجھتا ہے کہ 10 روپے ہی تو جا رہے ہیں. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی, یہ ناجائز حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. جواریوں کی صحبت کا بھیانک انجام سنیے کہ پنجاب پاکستان کے ایک محلے میں ایک عجیب و غریب بدبو محسوس ہونے لگی. علاقے والوں نے خوب جستجو کی, پتہ چلا ایک گھر سے بدبو آ رہی جو بند تھا. پولیس کو بلایا, جب دروازہ توڑ کر داخل ہوئے تو دیکھ کر حیران ہو گئے کہ وہاں چارپائی پر ایک جوان آدمی کی لاش پڑی ہے, اس کے بعض حصے گل سڑ چکے ہیں, اس میں کیڑے رینگ رہے تھے. یہ منظر دیکھ کر بچوں سمیت کئی افراد بے ہوش ہو گئے. تحقیق پر پتہ چلا یہ جوان محنت مزدوری کرنے اس علاقے میں آیا تھا, کرائے کے مکان میں رہائش پذیر تھا, بعض جواریوں سے اس کی دوستی تھی. ایک دن یہ نوجوان اپنے دوستوں سے جوئے میں بہت ساری رقم جیت گیا. ہارے ہوئے جواری دوستوں نے ہاری ہوئی رقم لوٹنے کے لیے اس کے گلے میں پھندا کسا, کرنٹ کے تار لگا لگا کر اس کو موت کی گھاٹ اتار دیا, پھر اسے بے گورو کفن چھوڑ کر تالا لگا کر فرار ہو گئے. اے جواری تو جوئے سے باز آ ورنہ پھنس جائے گا جس دن تو مرا, تو نشے سے باز آ مت پی شراب, 2 جہاں ہو جائیں گے ورنہ خراب. ہو گیا تجھ سے خدا ناراض اگر
قبر سن لے آگ سے جائے گی بھر، کہ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سنتوں بھری زندگی نصیب فرمائے۔ جو خطائیں ہوئیں اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ روشن کے صدقے ہمیں اپنی اس نعمت جو ہمیں لمحات ملے، اس کو سنتوں کی خدمت میں دین سیکھنے سکھانے کے لیے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، دعوت اسلامی کا مہکا مہکا مدنی ماحول ہمیں اسی بات کی تربیت دیتا ہے، اسی بات کی سوچ دیتا ہے۔ تو آئیے اس مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے، خود بھی سنتیں سیکھیے، گھر والوں کو سکھائیے، اپنے دوست احباب کو سکھائیے، اپنے محلے والوں کو سکھائیے، اپنے شہر والوں کو سکھائیے۔ اللہ توفیق دے تو ملک بملک جا کر آپ سنتوں کی خدمت کریں، کہ یہ وہ کام ہے کہ انسان اگر اس کام کو کرتے کرتے دنیا سے چلا جائے گا، لیکن اس کام میں ایسی برکت ہے کہ اگر آپ نے کسی کو نماز کی ہی دعوت دی، وہ آپ کی دعوت پر وہ نمازی بن گیا، آپ اگر دنیا سے چلے گئے، وہ جب تک نماز پڑھتا رہے گا آپ کو اس کی نماز کا ثواب بھی ملتا رہے گا۔ یہ گھاٹے کا سودا نہیں، اور دعوت اسلامی اسی کام کی طرف ہمیں بلا رہی ہے۔ تو اپنی زندگی کو غنیمت جانیے، جو زندگی ملی اسے نیکیوں میں گزارنے کے لیے اچھی صحبت اختیار کیجیے۔ جب اچھی صحبت اختیار کریں گے ہم بھی اچھے ہو جائیں گے، پھر جو ہماری صحبت میں بھی رہے گا اللہ کی رحمت سے وہ بھی نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والا بن جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایمان پر